دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ ٹائم باکسنگ کی ہے. یہ ایک ریلیٹیولی نئی ٹیکنیک ہے. ٹائم باکسنگ کیا چیز ہے؟ ٹائم باکسنگ یہ ہے جی کہ آپ نے اپنی زندگی کو، اور یہ ریلیٹیولی نئی ٹیکنیک ہے مگر کام کی ٹیکنیک ہے، اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک تو چیز ہے کہ آپ نے اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا لی کہ آج صبح جب میں اٹھا میں نے بولا آج میں نے یہ 5 کام کرنے. ان 5 کاموں میں یہ ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے نہانا دھونا ہے، تیار ہونا ہے کلاس کے لیے، میں نے کلاس لینی ہے جا کے، میں نے واپس آ کے جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ کوئی خریداری کرنی ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، میں نے شام کے وقت میں فلانا دوست میرا باہر سے آیا ہوا ہے اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اور پھر میں نے جو ہے وہ شام میں آ کے ٹی وی دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ اچھا کام نہیں کرنا مگر مثال کے طور پہ کہا کہ جی یہ میری آج ٹو ڈو لسٹ ہے. ٹو ڈو لسٹ کا پتہ ہے نا آپ کو کہ دن کی جو آپ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے، اور جب کرتے رہیں تو آپ اس کو ٹک کرتے رہتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک تو لوگ استعمال کرتے ہیں جو سکسیزفل ہوتے ہیں، مگر یہ ٹیکنیک اس سے نیکسٹ لیول ہے. ٹائم باکسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کو، جو ضروری کام ہیں، اب یہ ضروری کام کون سے ہیں جو ناٹ امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہے، ناٹ امپورٹنٹ اور ناٹ ارجنٹ ہے، جو امپورٹنٹ ہے مگر اس وقت ناٹ ارجنٹ ہے، ان کاموں کو، ٹھیک ہے، ان کی لسٹ آپ نے بنا لی. جو کہ کام امپورٹنٹ ہیں مگر ناٹ ارجنٹ ہیں، ان کی آپ نے ایک لسٹ بنا لی. اس ہر کام کو آپ نے ایک ٹائم دے دینا ہے، اس کو ٹائم باؤنڈ کر لینا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بورڈ پہ ہی آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ آپ کا ایک ڈے ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا کوئی بھی منڈے ہے. صبح آپ 5 سے 7 کا کوئی ٹائم ہے، پھر لیٹ سے 7 سے 8 کا ٹائم ہے، پھر لیٹ سے 8 سے 8:30 کا ٹائم ہے، پھر لیٹ سے 8:30 سے لے کر 2 بجے کا ٹائم ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اب آپ نے اپنے کام کو جو آپ نے آلریڈی لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، لسٹ ڈاؤن تک تو لوگ کر لیتے ہیں اور سکسیزفلی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے. آپ کو اپنے کام جو ہیں ان کا لسٹ بنانی چاہیے، مگر نیکسٹ لیول پہ جا کے آپ نے اس کو ٹائم بھی ایلوکیٹ کر دینا چاہیے، اور اس کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹائم بھی رکھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ اس کو میں کہتا ہوں جی ویک اپ روٹین. یہ میری ویک اپ روٹین ہے کوئی، اس میں اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، یہ میری ویک اپ روٹین ہے. اس میں آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. 7 سے لے کے 8 تک میں نے لیٹ سے بریک فاسٹ کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے، شاور وغیرہ لینا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے جی، یہ میرا صبح جو ہے وہ اس کی تیاری ہوگی. لیٹ سے یہ آدھا گھنٹہ میرا ٹریول ٹائم ہے، میں نے کلاس میں آنا ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے مجھے، ٹریول ٹائم ہے. یہاں سے یہاں تک لے کر میری جو ہے وہ کلاس ہے. 2 بجے سے لے کے 2:30 تک میرا پھر ٹریول ہے. 2:30 سے لے کے 3:30 تک میری شاپنگ ہے. اب کیا کیا آپ نے جو ہے وہ ٹائم کو بلاک کرنا شروع کر دیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی کسی ٹاسک پہ ایکسٹرا ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا ٹائم مینیج کرنا جب شروع کرتے ہیں تو وہ اینڈ ٹائم جب ڈیفائن نہیں کرتے تو ہوتا یہ کہ اپنے ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پاتے. میں نے آج کوئی 5 ٹاسک اپنے ڈیسائیڈ کیا آج کرنے، اینڈ آف دا ڈے میں صرف 3 کر سکا. اگلے دن میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے 4 ٹاسک کرنے، پھر میں 2 کر سکا. میں اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ، پھر ہوگا کیا اس سے میں فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاؤں گا، میرے اندر فرسٹریشن آئے گی اور میں ٹائم مینجمنٹ چھوڑ دوں گا. میں کہوں گا اس کی کیا ضرورت ہے، رینڈملی کرنا ہے، روزانہ ٹاسک تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے، تو میں رینڈملی کر لیتا ہوں، ضرورت کیا ہے پلاننگ کی. مگر اس ٹیکنیک کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ٹاسک سارے کمپلیٹ ہوں گے، یا ایٹ لیسٹ سارے اٹیمپٹ ہوں گے. اگر کچھ کمپلیٹ نہ بھی ہو سکے تو اٹیمپٹ سارے ہوں گے، کیونکہ آپ نے ٹائم جو ہے اسٹارٹ اور اینڈ ٹائم ڈیفائن کر دیا. اب آپ شاپنگ کے اوپر 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگائیں گے، ورنہ کیا ہوتا ہے انسان جب شاپنگ میں گیا اچھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اچھا چلو اس دکان پہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ اتنی پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں آپ لے لوں، وہ بھی لے. یہ جیسے براؤزنگ کرتے ہیں نا، براؤزنگ میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. آپ جب کسی چیز میں فیس بک پیج پہ جائیں، آپ اتنے پرانے دوست میں، اوہ اچھا یہ وہ پرانا دوست، اس کی پروفائل میں چلے گئے، اس کی پروفائل سے آگے اس کے فرینڈز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں.
وہ اس کو بھی میں جانتا تھا, اچھا یہ کیا کر رہا ہے آج کل, اچھا یہ فلانی یونیورسٹی میں چلا گیا, اچھا اس یونیورسٹی کو سرچ کرتے ہیں اس میں کون سے پروگرامز آفر ہوتے ہیں, وہاں سے اچھا یہ فائنینشیل اسسٹنس بھی دیتے ہیں, اچھا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی وہ انسان ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پہ جم ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسا, جب ہم بیٹھتے ہیں ایک دفعہ فیس بک کو براؤز کرنے کے لیے, یا نیٹ فلکس کا جس کو شوق ہے, نیٹ فلکس کے اندر وہ ایک کے بعد ایک, یا یوٹیوب کا جس کو شوق ہے, ایسی ریکمنڈیشن دے گا جو کہ لگتا ہے کہ آپ سے بڑی ریلیونٹ ہے, آج ہی آپ کو دیکھنے, چاہے وہ صبح 5 منٹ ناشتہ بنانے کا طریقہ کاری ہو کہ 5 منٹ میں ناشتہ کیسے بنا سکتے ہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ کا اوہ یہ تو بڑا ضروری ہے میرے لیے دیکھنا, چلو دیکھ لیتے ہیں. یا وہ کوئی حالت حاضرہ کا کوئی پروگرام ہو, آج نواز شریف نے بیان کیا دے دیا, مگر انسان کہتا ہے یہ تو بہت ریلیونٹ, چلو اس کو دیکھتے ہیں. وہ آپ جیسے ہی دیکھنا ختم کرتے ہو تو نیچے آپ کے پاس 10-15 سجیشنز اور آئی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں یہ بھی تو بڑی ضروری ہے, یہ تو دیکھ لیں, اس کا تو پتہ چلے. پھر وہاں سے انہی پروگرامز کے اوپر ایک میم کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہ پھر آپ اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کے اوپر جو میم بنی ہوئی ہے وہ چیز وہی ہوتی ہے, مگر اس کے اوپر تھوڑا سا ہنسی آ جاتی ہے تو اس پہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے ٹائم کو ڈیفائن نہ کریں. اگر آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہو کہ میں نے اس ٹائم پہ اسٹارٹ کرنا ہے اور اس ٹائم پہ اینڈ کرنا ہے, تو آپ کو پتہ ہے میں نے اس ٹائم پہ اینڈ کرنا ہے, میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر آپ اس ٹائم کو زیادہ بہتر طور پہ مینیج کریں گے. یہ عام طور پہ جب آپ ورک لائف میں جائیں گے نا اپنے, تو یہ میٹنگس کے اندر ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. لوگ عام طور پہ میٹنگ کا ٹائم دیتے ہیں, جی ہم 10 بجے ملاقات کریں گے, مگر یہ نہیں پتہ ہوتا وہ میٹنگ ختم کب ہوگی. اب وہ جو میٹنگ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ختم نہ ہونے کا نام لیتی, ختم ہی نہیں ہوتی. وہ ایسا لگتا ہے جیسے پورے دنیا کو یہی 4-5 لوگ چلا رہے ہیں, ہر چیز ڈسکس اس میں ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی تو ایکچوئل ایجنڈا ہوتا ہے اس پہ بات ہی نہیں ہوتی, اس کے علاوہ باقی سب باتیں ہو جاتی ہیں. یہ میٹنگس کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے. جب آپ ورک لائف میں جائیں گے تو آپ یہ پرابلمس دیکھیں گے. یا اسی طریقے سے جب آپ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں, اگر آپ اینڈ ٹائم ڈیفائن نہیں کریں گے کہ میں نے اٹھنا کب ہے, تو پھر آپ بھول جائیں گے آپ اٹھیں گے وہاں سے, کیونکہ پہلے جو ہے چائے آتی ہے, چائے کے بعد کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے, اس دوران جو ہے وہ نمکو شمکو بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے, تو وہ ٹائم آگے بلا وجہ, اچھا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی اس میں, کوئی فائدہ کیجیے. آپ کو ضرور اپنے رشتہ داروں کو وزٹ کرنا چاہیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم کیا پورا دن آپ نے اپنے رشتہ داروں کے گھر ہی گزارنا ہے؟ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ٹائم کو اپنے باکس کر دیں. ٹائم باکسنگ کی ٹیکنیک میں آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی کہ آپ کے ٹاسک اس دن اٹیمپٹ نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے ختم نہ ہو سکتا ہے آپ کی شاپنگ لسٹ جو تھی وہ اس وقت ختم نہ ہو, آپ نیکسٹ ڈے پہ دوبارہ شاپنگ کا ٹائم رکھ لیں, کوئی 1 ہفتے بعد رکھ لیں, مگر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھیں گے کہ میں نے 1 گھنٹے میں شاپنگ کیسے کمپلیٹ کرنی ہے. اگلی دفعہ جب جائیں گے نا, آپ کو پتہ ہوگا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ میں ٹائم اپنے آپ کو نہیں دے سکتا, تو آپ نے اسی 1 گھنٹے کے اندر وہ کام مکمل کرنا ہوگا. اور یہ وتھ ٹائم انسان ایکسپیرینس سے یہ سیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کس ٹاسک کو کتنا ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے. یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے, انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے, ایک دم سے نہیں آئے گا, یہ پہلی دفعہ میں نہیں ہو جائے گا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کرتے رہیں گے تو آپ اس میں بہتر ہوتے رہیں گے. پریکٹس میکس پرفیکٹ, ایسے ہی ہے نا, جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنا جو ہے وہ پرفیکشن آپ کے اندر آتی رہے گی. تو یہ ٹیکنیک بھی انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کے لیے کارآمد ہوگی, اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کریں. آپ یہی چیزیں اپنی اسٹڈیز کے اوپر یوز کریں, اسٹڈیز کو ٹائم کتنا دینا ہے, سبجیکٹس کو ٹائم کتنا دینا ہے گھر میں, فیملی کو ٹائم کتنا دیکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب پڑھائی شروع کرتے ہیں نا عام طور پہ اسٹوڈنٹ, تو ورک لائف بیلنس خراب ہو جاتا ہے, ہوم لائف جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, آنے جانے کا ٹائم ہے, یہاں کلاس کا ٹائم ہے, گھر کو آپ وقت نہیں دے پاتے, یا جو آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں گھر کی ان کو کبھی پورا نہیں کر پاتے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہو شام کے وقت جا کر, اس کو مینیج نہیں کر پاتا, کسی کے بچے ہوں ان بچوں کو مینیج نہیں کر پاتا. تو یہ تمام چیزوں کے لیے بہترین ٹیکنیک یہ ہے کہ انسان ٹائم کو مینیج کرے, اور جتنا بہتر انداز میں کرے گا انشاءاللہ اس کے ریزلٹس اتنے اچھے آئیں گے, اتنے زیادہ آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, اتنا ہی زیادہ آپ اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس محسوس کریں گے. آپ کو کانفیڈنس ملے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ, یہ تو کام میں کر سکتا ہوں, میرے لیے مشکل نہیں ہے. اور اگر ٹائم مینیج نہیں ہوگا تو انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے, اور فرسٹریشن بڑی خطرناک چیز ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان فرسٹریٹ جب ہوتا رہتا ہے نا تو برائی کے اور نزدیک ہوتا رہتا ہے, اور یہاں تک کہ کچھ لوگ فرسٹریٹ ہو کے اپنی جان تک لے لیتے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا, یہ ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہے, باہر کے ملکوں کی بات نہیں کر رہا میں, کہ وہ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی لے لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اسٹریس کے اندر رہتے ہیں, اور وہ اسٹریس ان کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے, دوسروں کا نہیں ہوتا. تو دوسروں کو اپنی زندگی کنٹرول نہیں کرنے دیں, بلکہ خود اپنی زندگی کنٹرول کریں اس انداز میں کہ آپ اپنے کام بھی کر سکیں, آپ اپنے اللہ کو بھی وقت دے سکیں, اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی کر سکیں, اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کا بھی خیال رکھ سکیں,
اپنی پڑھائی کا بھی کام کر سکیں, اپنی گیمز کو بھی ساتھ کنٹینیو کر سکیں, اور اینڈ آف دا ڈے ایک پروڈکٹیو انسان بن سکیں. کیونکہ یہ پروڈکٹیو انسان جو ہے نا انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے ہر لمحے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حساب دینا, کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا ہوا. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت کو, جو کہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے, اس کو پروڈکٹیولی سرو کرنے کی توفیق دے, اس کو اچھا طریقے سے پلان کرنے کی, اس کو جو مختلف قسم کی ڈسٹریکشنز ہیں ان سے ہٹ کے, ٹائم ویسٹر سے ہٹ کے بہترین مصرف میں جو ہے وہ لگانے کی.